منموہن صاحب، بمبے بلاسٹ میں بہت ساری جانیں ضائع ہوئی، ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے۔ پاکستان خود وار اگینسٹ ٹیررزم میں مصروف ہے، لیکن بلاسٹ کے فوراً بعد ہی آپ کی طرف سے ایک بیان آ جاتا ہے کہ پاکستان نے کیا ہے۔ کیوں ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں جی، بلاسٹ چاہے دہلی میں ہو، ممبئی میں ہو یا پھر امریکہ میں ہو، 15 اگست 1947 میں ہم نے قسم اٹھا لی تھی ہر چیز کا الزام ہم پاکستان پر لگائیں گے۔ منموہن سنگھ صاحب، بھارت کی ایسی کون سی بات ہے جو اسے باقی ملکوں سے کچھ الگ کرتی ہے؟ بھارت کے 4 عجوبے۔ لیکن بھارت میں تو 2 عجوبے ہیں۔ نہیں، دیکھو نا، ایک تو قطب مینار، تاج محل، لالو پرساد یادو اور عبدالکلام، 4 عجوبے ہوئے نا۔ منموہن سنگھ صاحب، باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، یہ لالو پرساد یادو کس طرح عجوبہ ہو گئے؟ آپ نے کانوں میں سے کوئلہ نکلتے ہوئے تو سنا ہوگا، ہیرے کی کانوں کا سنا ہوگا، لیکن لالو ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کے کانوں میں سے بال نکلتے ہیں، اس لیے وہ عجوبہ ہے۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے کہ بھارت دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں گورے اور کالے میں کوئی تمیز نہیں، سارے بدتمیز۔ منموہن سنگھ صاحب، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے۔ جنرل مشرف جیسے لیڈر پاکستان میں ہیں جو خود یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ سالو ہو، تو بھارت کیوں اتنا بیک سٹیپ پہ کھیل رہا ہے؟ کیوں وہ فرنٹ پہ نہیں آتا؟ دیکھو بچے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے جو سیاستدان ہیں وہ ہیں بہت ینگ۔ مثلاً مشاہد حسین کو دیکھ لو، یا یہ آپ کا جو ناظم کراچی کا اس کو دیکھ لو، یا پھر آپ شیخ رشید کو دیکھ لو۔ یہ لوگ جوان لوگ ہیں اور لوگ ہیں بہت بوڑھے، ہم تھک جاتے ہیں۔ اب واٹی صاحب نے کشمیر کا مسئلہ سالو کرنے کی کوشش کی تھی، ابھی انہوں نے کش ہی کہا تھا کہ تھک کے کشمیر پورا نہیں کہہ سکے۔ تو اس کا حل کیا ہوگا؟ کب جائیں گے بوڑھے لوگ آپ کے ساتھ؟ اس کا حل یہی ہے، تھوڑا سا آپ لوگ صبر کر لیں، ہم لوگ مر جائیں تو پھر خیر ہو، آپ کی جوان لوگ آئے تو مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارے پاس لاہور سے ایک کال موجود ہے اور میں چاہتا ہوں انصاف کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے۔ جی جناب۔ منموہن سنگھ صاحب، آپ بہت اچھے اور شریف انسان ہیں، اس لیے آپ سے عزیز جان من گزارش ہے ذرا ایشوریہ رائے کا نمبر تو سینڈ کر دیں، وہ میرے پماہا موٹر سائیکل۔ مطلب آپ کو میں آپ کو مطلب نمبر دینے والا لگتا ہوں؟ تو میں کیا آپ کو نمبر لینے والا لگتا ہوں؟ آپ تو خام خواہ مائنڈ کر کے، میں تو چیک کر رہا تھا۔ طارق صاحب، آپ کو میں دیکھ لوں گا، میں آپ کی ایف آئی آر کٹواتا ہوں، پھر آپ ٹھیک ہوں گے لگتا ہے۔ او کیسے کٹواؤ گے ایف آئی آر؟ میں تو خود ایف آئی آر کہلاتا ہوں۔ طارق صاحب ہنستے بہت ہیں۔ طارق صاحب پلیز۔ میں روتا بھی بہت ہوں۔ طارق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمیشہ کال کر کے پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ منموہن صاحب سوری۔ منموہن سنگھ صاحب، آپ جوانی کے دور میں بہت اچھے رائٹر بھی تھے، سنا آپ نے کوئی کویتا لکھی ہے بہت خوبصورت سی، آپ ہمیں سنائیں گے؟ وہ کویتا میری بیٹی کا نام بھی ہے اور میں نے لکھی بھی ہے اور میں لایا بھی ہوں اپنے ساتھ، اور یہ بڑوچی سی تھی میرے پاس، غور سے سنیے گا۔ اس کا عنوان ہے بھارت کی حقیقت۔ واہ، بہت بہت خوبصورت عنوان ہے اس کا۔ گا میرے دیوانے دل، گا میرے دیوانے دل، ہم سے کوئی بات کرے ہم لوگ نہیں اس قابل، گا میرے دیوانے دل۔ ویری گڈ۔ بس یہی بھوت سوار رہتا ہے ہندوستان پر، بس یہی بھوت سوار رہتا ہے ہندوستان پر، کچھ بھی ہو لگاتے ہیں ہر الزام پاکستان پر۔ بہت خوبصورت، بہت واہ واہ واہ، آداب۔ یہ حقیقت نکل گئی اب۔ نکالیے۔ ہمارے ملک کا صدر ہے بالکل ٹائٹ، ہمارے ملک کا صدر ہے بالکل ٹائٹ، سفید بال سیاہ رنگ سے لگتا ہے بلیک اینڈ وائٹ۔ ویری گڈ، بہت خوب، ارشاد۔ ہم بس یہی کچھ کرتے رہتے ہیں، ہم بس یہی کچھ کرتے رہتے ہیں، نہ مذاکرات کرتے ہیں نہ کشمیر آزاد کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ بھی دل سے نکل گئی بات۔ بالکل نکالی۔ خالد بٹ اپنے سیاستدانوں کو بس یہی سکھائیے، سبحان اللہ۔ خالد بٹ اپنے سیاستدانوں کو بس یہی سکھائیے، ہم سے بات تو کیجئے پر منہ نہ لگائیے۔ واہ جی واہ جی واہ جی، منموہن سنگھ صاحب بہت خوب، بہت اعلیٰ، بہت خوب۔ یہ غور سے سنیے گا،
یہ بات سن کر آپ بھی ہو جائیں قائل، واہ جی، یہ بات سن کر آپ بھی ہو جائیں قائل، ہماری امی کا تو پتہ نہیں، ابو ہیں رشیا اور اسرائیل، واہ جی واہ، دو ہیں دو، واہ بھارت کے ابو دو۔ واہ، کبھی ہمارا گزارا یوں بھی چلتا تھا، آئے ہائے، پرانے وقتوں کی بات ہے، کبھی ہمارا گزارا یوں بھی چلتا تھا، جب وی سی آر کے ساتھ گیت مالا ملا کرتا تھا، واہ واہ، آئے ہائے ہائے۔ ادھر بھی کچھ یہی صورتحال تھی۔ اب آخر میں بھارت کی اصلی شکل انتہائی خوبصورتی سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہماری حقیقت بالکل ہے لتا منگیشکر کی طرح، ہماری حقیقت بالکل ہے لتا منگیشکر کی طرح، آواز میں کچھ ہے اور دکھنے میں کچھ۔ بہت خوب منموہن سنگھ صاحب، آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے ہمارے کچھ سوالوں کو ٹالا۔ خیر، اپنے شعروں میں کئی حد تک آپ کچھ سچ بول گئے، جس کے لیے آپ سے میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ جی ناظرین، یہ تھا فورس ٹوریزم کا ایک لائیو شو۔ ناظرین، انڈیا کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس وقت مسئلہ کشمیر کو حل کر دے، اور بہت سارے دوسرے ایشوز پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح ریڈی ہے، بس منموہن سنگھ صاحب اگر کچھ فیصلہ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اوور ٹو یو نادیہ۔